جی کلاس، اور اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر مسلمانوں کی فرشتوں کے ذریعے مدد کروائی تھی۔ مسلمانوں کی مدد جو ہوئی تھی وہ فرشتوں کے ذریعے ہوئی تھی، کہ مسلمانوں کی تعداد بڑھا دی گئی تھی، انسانی شکل میں اللہ تعالیٰ نے فرشتے آسمان سے نازل کیے تھے اور وہ مسلمانوں کی مدد کر رہے تھے۔ اور ایک دوسری بات یہ بھی تھی کہ کفار حیران ہو گئے کہ جو کل انتہائی قلیل نظر آنے والا لشکر ہے، آج اس کی تعداد میں اس قدر اضافہ کہاں سے ہوا، کہ کون سی ایسی غیبی مدد جو ہے ان کو مل رہی ہے جس کی وجہ سے ان کی تعداد میں اتنا اضافہ ہو رہا ہے۔ اگلا سوال ہے بیٹا، کفار کے ساتھ مقابلے کی صورت میں سورہ انفال کی ان آیات میں کیا ہدایات دی گئی ہیں؟ ان آیات میں کچھ خاص ہدایات کا تذکرہ کیا گیا ہے، وہ کیا ہدایات ہیں بیٹا؟ وہ بھی آپ کی جو ہیں جو اس سبق کی روح سے بنتی ہیں، وہ 2 ہدایات بنتی ہیں کہ اگر کفار کے لشکر سے مقابلہ ہو تو آپ نے ان سے پیٹھ نہیں پھیرنی، یعنی ڈٹ کے مقابلہ کرنا ہے، کہ اگر کفار آپ کے سامنے جو ہے وہ آپ کے آمنے سامنے ہو جائیں تو آپ نے منہ پھیر کر بھاگنا نہیں ہے، آپ نے بزدلی نہیں دکھانی، آپ نے شکست تسلیم نہیں کرنی، بلکہ آپ نے مقابلہ کرنا ہے، آپ نے ڈٹ جانا ہے، کیونکہ آپ حق پر قائم ہیں، آپ انصاف پر قائم ہیں، تو آپ نے کبھی بھی کسی بھی صورت میں باطل کے سامنے جھکنا نہیں ہے۔ دوسری جو چیز ہے وہ ہے میدان جنگ سے پیچھے ہٹنا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ صرف 2 صورتیں ہیں جس میں جو جنگی حکمت عملی جو ہے، آپ قرآنی آیات کو سامنے دیکھو تو آپ کہیں کہ وہ جنگی حکمت عملی بھی 2 صورت میں ہیں، کہ دشمن پر وار کرنے کے لیے ایک تو آپ جو ہیں کہ سامنے سے ہٹ کر آپ پیچھے سے دشمن پر وار کرنا چاہتے ہیں، تو اس صورت میں آپ میدان جنگ سے غائب ہونا، آپ کا ہٹنا، یا آپ نے کوئی ایسی طریقہ کار اختیار کرنا ہے، کوئی تدبیر آپ نے ایسی سوچی ہوئی ہے، کوئی ایسی حکمت عملی آپ نے بنائی ہوئی ہے کہ آپ دشمن پر دائیں بائیں سے پیچھے سے حملہ کرنا چاہتے ہیں اور اس کی قوت کو توڑنا چاہتے ہیں، اس کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، تو اس صورت میں جائز ہے میدان جنگ سے نکلنا، یا اس صورت میں کہ آپ اپنے لشکر سے ملنے کے لیے، کہ آپ کا لشکر جو ہے وہ میدان جنگ سے نکل چکا ہے، چاہے وہ فتح یاب ہے، چاہے وہ شکست اس کو مل چکی ہے، یا کچھ اور صورتحال سے لشکر نے اپنا جو ہے وہ اپنا طریقہ کار جو ہے، اپنی حکمت عملی تبدیل کر دی ہے، تو آپ اس میدان میں اکیلے رہ گئے ہیں، یا آپ کو اپنے ارد گرد آپ کے ساتھی نظر نہیں آ رہے، تو جان بچانا آپ پر پہلی آپ کی یہ ہے ترجیح ہونی چاہیے۔ تو اس صورت میں اگر آپ اپنے لشکر سے ملنا چاہتے ہیں اور آپ کفار کے نرغے سے نکلنا چاہتے ہیں، تو اس صورت میں میدان جنگ سے پیچھے ہٹنا آپ کے لیے جائز ہے۔ اگلا بیٹا سوال ہے کہ کفار کو خطاب کرتے ہوئے ان آیات میں کیا تنبیہ کی گئی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کفار کو خاص الفاظ میں اور بڑے سخت الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کفار کو تنبیہ کی تھی اور فرمایا تھا کہ اسلام کی مخالفت سے باز آ جائیں۔ جو یہ کہتے ہیں نا کہ یہ دین چند دنوں کے لیے ہے، یہ مٹ جائے گا، جتنا صدیوں پرانا آباء و اجداد کا دین ہے وہی قائم ہو کر رہے گا، اور یہ جو ہے ان کی جو طریقہ کار ہیں، ان کی جو عبادات ہیں، یہ سب کچھ وقتی ہیں، فرضی ہیں، یہ جلدی سے جو ہے نست نابود ہو جائیں گے، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا، کہ اسلام کی مخالفت سے باز آ جائیں۔ اگر تم دوبارہ مسلمانوں سے جنگ کرو گے، اب یہ انتہائی سخت لب و لہجہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنایا ہے، اور یہ ویسے بھی قرآن کا اعجاز ہے کہ کہیں قرآن جو ہے وہ یا ایھا الذین آمنو، کہیں یا ایھا الناس، کہیں یا ایھا الکافرون، کہیں جو ہے وہ اے محمد، کہیں جو ہے وہ اپنے یا ایھا النبی، مختلف انداز جو ہے قرآن جو ہے وہ اپناتا ہے اور اب مخاطب کرنے والوں کو اس طریقے سے مخاطب کرتا ہے۔ اور یہاں پر کہا کہ اگر تم دوبارہ مسلمانوں سے جنگ کرو گے تو تمہیں پھر شکست دی جائے گی، جس طریقے سے تمہیں بدر کے میدان میں شکست دی گئی ہے، اور اگر تم دوبارہ مسلمانوں کے سامنے صف آرا ہوگے تو پھر تمہیں دوبارہ شکست دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے ساتھ ہے، اور تمہارا بڑے سے بڑا لشکر بھی تمہیں نہیں بچا سکتا، کہ تمہاری کثرت، تمہاری تعداد میں زیادہ ہونا، تمہارا بہتات، تمہارے پاس مال و اسباب کی فراوانی، تمہارے پاس بڑے بڑے جنگجو ہونا، تمہارے پاس جو ہے وہ یوں کہہ لو کہ بڑی مہارت رکھنے والے لوگوں کی موجودگی میں بھی تم لوگ جو ہیں وہ فتح حاصل نہیں کر سکتے، بلکہ شکست ہی تم لوگوں کا حصہ بنے گی، اور وہ اس لیے بنے گی کیونکہ کفار کے ساتھ اللہ کی مدد و تائید نہیں ہے، اور مسلمانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت جو ہے وہ شامل ہے۔ اس کے بیٹا بعد جو چوتھا سوال ہے، کنکریاں پھینکنے کے حوالے سے کیا حکم سورہ انفال میں نازل ہوا ہے؟ اس میں یہ تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکریاں پھینکی تھی تو یہ آیت کا ترجمہ ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پھینکی بلکہ اللہ نے پھینکی تھیں۔
اس کا بیٹا یہ ہے کہ اس کے حکم ہے کہ غزوہ بدر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی بھر کنکریاں کفار کی طرف پھینک کر ان پر لعنت فرمائی تھی، اور یہ عمل بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا تھا۔ اللہ نے اس واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ یہ کنکریاں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم نے نہیں پھینکی تھی، بلکہ یہ کنکریاں اللہ نے پھینکی تھیں، یعنی اس عمل میں اللہ کی رضا شامل تھی اور کفار پر اللہ نے اپنی طرف سے لعنت فرمائی تھی۔ ٹھیک ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک تو بات یہ ہم سب مانتے ہیں، ہم سب کا اس پر ایمان ہے بحیثیت مسلمان، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی کام، کوئی قول و عمل فعل جو تھا وہ ایسا نہیں تھا جس میں اللہ کی رضا، اللہ کی مرضی جو ہے وہ شامل نہیں ہوتی تھی۔ وہ ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی رضا، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی مدد جو ہے وہ شامل ہوتی تھی، اور انہی کے حکم، انہی کی مدد سے جو ہے وہ سارا کام جو ہے وہ ہوتا تھا۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر واضح طور پر کہا کہ یہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے اس لیے پھینکوائی تھی کہ میں کفار پر لعنت بھیجنا چاہتا تھا، اور یہ خاص طور پر کہا کہ یہ میں نے اس لیے ان پر پھینکوائی کہ میں ان پر لعنت بھیجنا چاہتا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر مٹھی بھر کنکریاں جو ہیں پھینک کر ان پر لعنت فرمائی تھی۔ پانچواں سوال ہے بیٹا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح کے حوالے سے کیا حکم دیا گیا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح کے حوالے سے بیٹا حکم دیا گیا تھا کہ اگر تم فتح چاہتے ہو، اے میرے نبی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم فتح چاہتے ہو تو فتح تو تمہارے پاس آ چکی ہے۔ ٹھیک ہے کہ تم دیکھو کہ فتح تو تمہارے پاس آ چکی ہے، جب اللہ کی مدد و تائید تمہیں حاصل ہوگی، اللہ نے تمہاری دعا قبول کر لی، اللہ نے تمہاری مدد کے لیے فرشتے جو ہیں وہ بھیج دیے، اللہ نے تمام زمینی اسباب، گراؤنڈ ریالٹیز ہوتی ہیں نا بیٹا، جو کسی چیز کے لیے آپ کے لیے مددگار بنتی ہیں، آپ کا کوئی بھی مارکا سر کرنے کے لیے، آپ کے لیے وہ مال و اسباب اکٹھا کرتی ہیں آپ کی فتح کے، تو وہ تمام مال و اسباب جو تھے، جو تمام حقائق تھے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے حق میں جو ہیں وہ ثابت ہو رہے تھے۔ وہ اس طریقے سے ثابت ہو رہے تھے کہ موسم ان کے حق میں تھا، رات ان کے حق میں گزری تھی، دوسری اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کے لیے آسمان سے فرشتے نازل کر دیے تھے، اور سب سے بڑی بات اللہ تعالیٰ نے فتح کا یقین دلایا تھا اور کہا تھا کہ میری مدد و تائید تمہارے ساتھ ہے، اور جس کے ساتھ اللہ کی مدد و تائید ہو اس کو کوئی شکست نہیں دے سکتا، اور اللہ کہ یہ فتح تو تمہارے پاس آ چکی ہے، کہ یہ تمام اسباب جو میں نے اکٹھا کیا ہے، یہ تمام جو ہے میں نے حقائق جو تمہارے لیے اکٹھے کیے ہیں، یہ اس طرف نشانی ہے کہ تم اس میدان سے فتح یاب ہو کر نکلو گے۔ ٹھیک ہے، اور اگر کفار اپنے اعمال سے باز نہیں آئیں گے، یا اگر کفار اپنی ان حرکتوں سے باز نہیں آئیں گے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر مزید عذاب یا ان پر مزید جو ہے دشواریاں جو ہیں وہ نازل کی جائیں گی۔ ٹھیک ہے کلاس، یہ 5 سوال جو ہیں ان کے میں نے آپ کو جو ہے جواب جو ہیں وہ ڈکٹیٹ کر کے دیے ہیں، آپ سب نے اپنی آنسر شیٹس پر ان کا لکھنا ہے۔ اوکے کلاس، اللہ حافظ۔